السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ. یہاں پر میرے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے ہوتے ہیں انگلینڈ سے جناب سمیع اللہ ملک صاحب. پروفیشنلی ہی از این انجینئر اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ بٹر ٹروتھ کے نام سے آپ کی ویب سائٹ ہے, دنیا بھر کے اخباروں میں لکھتے ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنے دل کی گرہوں کو کھولنے میں مدد لے سکیں. bittertruth.uk ان کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ان کے کالمز کو پڑھ سکتے ہیں. ہم عارفہ مظفر, جیسا ہم نے آپ کو بتایا, ہم ٹورنٹو سے. ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com اور فیس بک پیج ای آواز کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے. یہاں ایک ریڈیو چینل ہے 770 AM. آپ گوگل کیجئے, دیکھیے, اور آپ ہماری فیس بک کو بھی لائک ضرور کیجئے. آج کا پروگرام جب میرا طے پایا آپ کے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک کے ساتھ, تو بس میرے دل میں کچھ ایک اندیشے تھے. میں نے کہا چلیے آج اس پہ بات کرتے ہیں, اور وہ ہے پرائیویٹ تعلیم. اگر ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں تو یس, بہت سے لوگ ان کے خلاف ہیں, مگر میں ذاتی طور پہ یہ کہتی ہوں کہ ہر ماں باپ کا ایک شوق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بہت سی مائیں شاید انہوں نے تعلیم بھی نہیں حاصل کی ہوتی, مگر ان کا شوق ہوتا ہے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق بھی عطا کیا ہوا ہے, اور اگر آپ کو رزق عطا کیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی ہمیں بخیل ہونے کا نہیں کہتے. اگر اللہ نے رزق دیا ہے, ہم بہترین بڑی سی بڑی کوٹھی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں, بہترین لباس پہنتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں پہ ہم سپینڈ کرتے ہیں. تو پھر اگر میرے پاس یا کسی کے پاس اگر ہے اور وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بھجواتا ہے تو اس میں کوئی ہار نہیں. بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو میں نے ڈرگز میں جاتے ہوئے بھی دیکھا, بڑے بڑے عمرا کے بچوں کو میں نے یہ اسلحہ اور ان چیزوں کے بیچ میں اور رابریز میں بھی جاتے ہوئے دیکھا. مگر جو مائیں فوکس ہوا کرتی ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کو ٹائم بھی دیتی ہیں, وہ اپنے بچے کو بہترین انسٹیٹیوشن میں بھیجنے کی بھی کوشش کرتی ہیں. اور ایسی مائیں بھی ہیں شاید جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, مگر وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اپنے بچے کو, بے شک اگر وہ پبلک اسکول میں یا گورنمنٹ اسکول میں بھی بھیجتی ہیں تو وہ بچے بھی بہترین نمبر حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ریسنٹلی میں نے ایک کیس دیکھا پاکستان کا, اور بے شمار بچے ایسے ہیں جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں اور پڑھنے کے بعد انہوں نے بہترین مارکس لیے ہیں, بہترین پوزیشنز حاصل کی ہیں. بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں. تو یہ بچی جس کا میں ذکر کر رہی تھی, آئی واز ویری امپریسڈ اینڈ انسپائرڈ. یہ بچی نے 1100 میں 1030 مارکس حاصل کیے ہیں, اور یہ بچی ایک جھوپڑی میں رہتی تھی جہاں لائٹ بھی پراپر نہیں تھی. اس ساری بات چیت کا میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہے اور وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بھجواتے ہیں تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ دنیا بھر میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. 2 ممالک کا میں نام لیتی ہوں, آپ ان کو وہاں ڈکٹیٹرشپ کا ذکر کرتے ہیں, کیوبا کی بات کر لیجئے گا, آپ نارتھ کوریا کی بات کر لیجئے گا, کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. مگر پوری دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ڈکٹیٹر ہی کہا جاتا ہے. فن لینڈ کی بات کر لیں, یس, فن لینڈ میں تقریباً 45 سال پہلے سے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن, مگر فنڈڈ بائی گورنمنٹ. ایون ان کینیڈا یہاں کیتھولک سکولز ہیں, کیتھولک سکولز کو گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے. ان کا معیار تعلیم سب کا ایک جیسا ہی ہے, بٹ پبلک اسکول سے تھوڑا سا بہتر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. اور بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جو لوگ امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں شاید درختوں پہ پیسے لگتے ہوں گے, ڈالر. نو 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 نو, اٹس اے ویلفیئر کنٹری. بے شمار لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کی طرف لے کے جاتے ہیں. بے شمار مائیں, میں ماؤں کو کریڈٹ دیتی ہوں, بے شمار مائیں ہیں جو پوش میٹنگز ہیں وہاں پہ نہیں جاتی, اپنے برانڈڈ پرس نہیں پکڑتی, برانڈڈ, مگر وہ اپنی پوری کی پوری توجہ کو اپنے بچوں پہ مرکوز کرتی ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ اس نے ہر جگہ سے اپنے فنڈز کو کاٹا. کہیں ہو سکتا ہے اس نے اپنے بچے کے لیے ٹیوشن کا انتظام کیا ہو سکتا ہے بچے کو اس نے خود ٹائم دیا ہو, اور بچہ ایک اس نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بھیجا ہو.
بے شمار بچے ایسے ہیں جو پبلک سکولز میں اور گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں بٹ دے ٹاپ ہائیسٹ پوزیشنز حاصل کرتے ہیں. تو ہر چیز کے بیچ میں اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ جی غیر مساوی نظام ہے، اللہ کی مانڈ ہی غیر مساوی ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سمیع اللہ ملک صاحب کو میں انوالو کروں گی اس ٹاپک میں. جناب سمیع اللہ ملک صاحب، اب آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے آج کے پروگرام کی میری جو ابتدا ہے اسی سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے دماغ کتنا گڈ موڈ ہے اور کتنا غم ہے. یعنی ہم ہر چیز کو ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں. لیٹ تھنگز گو پراپرلی. اور ہر ماں بہترین تعلیم کا شوق رکھتی ہو، فیشن کا شوق نہ رکھتی ہو، تعلیم کا شوق رکھتی ہو. تھنگز ول بی بیٹر. اب آپ سے میں ان پٹ چاہتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ علق کی پہلی 4 آیات مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. یہ وہ آیات ہیں جو کہ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوئی. صحیح. جب وہ غار حرا میں تھے اور جب وہ باہر نکلے تو سامنے دیکھا کہ ایک وہ ایسی مخلوق جس کو کبھی پہلے انہوں نے نہیں دیکھا. وہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے. رسول فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں فرش پہ اور سر عرش پہ تھا. وہ دیکھ کے ڈر گئے، سہم گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پیشتر کہ وہ دیکھ کے گر جاتے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ اقرا، پڑھیں آپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا امی، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوا. پھر کہا اقرا. پھر جب 3 دفعہ کہا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے ایک جمے ہوئے خون کے گلوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا. پھر یہ فرمایا کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس کو پہلے جانتا نہ تھا. اب دیکھیے میں لفظ اقرا پہ میں آپ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ کے ذریعے آپ کے سامعین کی بھی، کہ اگر سیدنا جبریل چاہتے تو وہ اکتب کہہ سکتے تھے کہ لکھیں آپ، تو تب بھی رسول اللہ کا ہی جواب ہوتا ہے نا امی. اور کہا کہ پڑھنے کا کہا اقرا، جب پڑھیے آپ. تو گویا یہ قیامت تک آنے کے لیے ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے صرف نہیں، ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، کفر کی ظلمت کو دور کرنا ہے، روشنی میں آنا ہے، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آنا ہے، تو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس لیے اقرا کی جو ہے اس کی جو وجہ لفظ جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے. اور یہ قیامت تک یہ لفظ جو ہے اقرا جو ہے ہم یہ سبق دیتا رہے گا. پھر آپ یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ چیز کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز جو ہے اس کے نوجوانوں کی تعلیمی استعداد پر مبنی ہوتا ہے. بہترین جو تعلیم جو نسل نو کو دی جا سکتی ہے وہ ہے کہ بہترین تعلیم جو ہے اس کے سب سے پہلے تو اس کے ایسی تعلیم دی جائے جس سے وہ دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے بن جائیں، اسے پہچان ہو جائے، اندھیرے روشنی کی پہچان ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ افراد کی ذہنی تطہیر کا بھی کام کرتا ہے. اس سے اخلاقی اور معاشرتی نظام سنورتا ہے. جس قوم کا تعلیمی نظام نوجوانوں کی تعلیمی کیفیت اور اب وہ ترقی کی مدد طے نہ کرے تو اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں. اور اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ وہ اوجسریہ تک وہ تعلیم کو لے جاتی ہے. دنیا بھر میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو سائنسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں اس سے آپ دیکھ لیجیے. ابھی یہ سائنسی کا ہی تو کمال ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہزاروں میل دور بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جب یہ پروگرام نشر ہوگا تو دنیا بھر میں یہ دیکھا جائے گا. یہ تعلیم ہی کا تو کمال ہے، اور اس تعلیم ہی نے جو ہمیں یہ سکھایا ہے. ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی نے آ کے تعلیم دی، ہر نبی نے علم کے اوپر زور دیا ہے، ایمفسائز کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں اس کی مثال آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہوں
کہ آپ جب جنگ بدر ہوئی تو جب قیدی پکڑے گئے اور جب کافر قیدی پکڑے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اس کی شرائط رکھی، یا تو جزیہ دے کے آپ چھوٹ جائیں، فدیہ دے کے چھوٹ جائیں، یا پھر ایسا کریں جو یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے بچوں کو پڑھائیں. سبحان یعنی اللہ. اس سے آپ تعلیم کی اہمیت دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہمارے اتنے بچوں کو پڑھائیں، اتنے بچوں کو پڑھانے کا جو کہا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ صرف بچوں کو نہیں پڑھایا گیا، بچیوں کو بھی پڑھایا گیا، اس کا بھی خیال رکھیے کہ اللہ، میں نے یہ آپ جیسے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پہ تو پہلی وہی تعلیم کی نازل ہوئی، اقرا، سے مطلب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، دین اسلام کو مکمل کیا، روشنی، یہ علم کے قرآن کی روشنی جو ہے دنیا لوگوں کے سینوں میں منور کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ یہ وے آف لائف ہے، دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، علم کی اہمیت بتائی. آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث بھی ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مرد عورت مرد بچے یعنی مرد عورتوں پہ تعلیم جو ہے فرض کر دی گئی. یہ فرض ہے آپ کو تعلیم کا. لیکن کیا ہمارے جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، میں کسی زبان کی خلاف نہیں ہوں میں، لیکن کچھ ایسی باتیں مثلا ایسی ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ اگر میں میرے بچے کی زبان جو ہے وہ پاکستان میں دیکھوں تو وہ پنجابی ہے یا اردو ہے یا علاقائی زبانیں ہیں، ہماری جتنی بھی ہیں ساری زبانیں ہمیں بہت پیاری ہیں. ہر زبان جو ہے ذریعہ اظہار ہے. آپ انگریزی میں بولیں، آپ اللہ سے جس مرضی زبان میں دعا مانگیں وہ دعا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عشق کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں. میں زبان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بچے کو، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں احساس کمتری میں کچھ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. جو پنجاب کے رہنے والے خاص طور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اردو بچوں کے ساتھ اردو بولی جائے. اچھا، انہیں یہ نہیں کہ وہ قومی زبان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اردو کی یہ برتری ہے، اردو کو برتری دی گئی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اردو بولی جائے، قومی زبان ہے، اردو کے اندر بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، لیکن کسی زبان کو ذبح کر کے یا کسی زبان کو ڈیگریڈ کر کے اس زبان کی فوقیت نہیں ہونی چاہیے. اب میں آپ کی ہمارے پاکستان کی تعلیمی سسٹم پہ آتا ہوں آپ کے سامنے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر بھی، اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے، نیپال بھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی جاتی ہیں کہ ان بیچاروں کی کمر دوری ہو جاتی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض کا بستہ جو ہوتا ہے وہ جو چھوڑنے کے لیے اسکول آتے ہیں اس نے اٹھایا ہوتا ہے، وہ بستہ اسے لے کے آتے ہیں، اور اس بستے کے بعد اس کے باپ نے اٹھایا ہوتا ہے یا جسے چھوڑنے آتا ہے یا ماں نے اٹھایا ہوتا ہے. جب چھٹی ہوتی ہے تو پھر بھی اور اس کا بستہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. کیا آپ کینیڈا میں ہیں؟ کیا آپ نے یہاں سسٹم یہ دیکھا؟ بالکل نہیں ہوگا. امریکہ میں بھی نہیں ہے، یورپ میں بھی نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی نہیں ہے یہ سسٹم. تو کیا یہاں چھوٹے بچے جو ہے پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ ضرور پڑھتے ہیں. ان کو عمر کے لحاظ سے پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیے پہلے 1-2 سال تو انہیں ان کے ساتھ گیمنگ کی جاتی ہے. انہوں نے کہا ابھی تو اپنے پنجے بناؤ، یہ موم ویکس کے جو ہے مجسمے بناؤ، یہ ہاتھ لگاؤ، یہ ڈرائنگ کرو، الٹی سیدھی آڑی ترچھی لکیریں لگاؤ. پھر آڑی ترچھی لکیروں کے اوپر بڑی شاباش دی جاتی ہے، جیسے بہت بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. پھر انہیں آہستہ آہستہ تصویروں کے ساتھ مانوس کیا جاتا ہے، تصویروں سے سکھایا جاتا ہے یہ کیا ہے، تصویروں کے ساتھ پہچان کی جاتی ہے. انہیں جانوروں کی پہچان جو تصویروں کے ذریعے کروائی جاتی ہے. آج زمانہ ذرا تھوڑا سا ماڈرن ہو گیا ہے. پہلے تو ایسا ہی تھا، کتابوں میں تصویریں ہوتی تھی. آج کل ذرا ویڈیو آ گیا ہے، اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے ٹیچر جو ہے اس میں جو خاص طور پہ جو بڑی اسکرین ہوتی ہے بچوں کو بتاتے ہیں. پھر ہر جانور کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پھر جانور کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جانور کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو بڑا دوستانہ انداز میں سے تعارف کراتے ہیں جانور کا مطلب، پھر اسے بتاتے ہیں. پھر سوال کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بتائیں اس جانور کی کتنی ٹانگیں ہیں، اس جانور کے کتنے کان ہیں، اور یہ دیکھیے اس کی ہائٹ کتنی ہوگی آپ کے خیال سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے. پھر اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو پھر سے کہا جاتا ہے کہ اچھا اس نام کو ہم کیسے لکھیں گے. پھر وہ اس نام کے سپیلنگ بتائے جاتے ہیں. اس سپیلنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کو پہلے تو اس کا نام مانوس کرایا جاتا ہے، پھر اس سپیلنگ کے ذریعے اس کی آواز نکالی جاتی ہے، اے سے آ، با، ایسے کر کے اسے سکھایا جاتا ہے. اس طرح پڑھائی اس میں کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے سسٹم، آپ دیکھ لیجیے. ہم چھوٹے بچوں کو جب اسکول میں بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے جسے انگلش کی پوئم سکھائی جائیں، اسے یہ نظمیں سکھائی جائیں، اسے پہیلیاں سکھائی جائیں، اسے جو ہے حساب کے جو ہاڑے سے سکھائے جائیں، سب کچھ کیا جائے. وہ بچہ بیچارہ وہ اس کا اتنا ذہنی طور پہ اس پہ اتنا بوجھ لا دیا جاتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. جب اسے نہیں آتا تو پھر وہ احساس کمتر میں مبتلا ہو جاتا ہے.
پھر بچہ جو ہے جب اس طرح سے کمرے میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر بچوں کے درمیان جو شرمندگی ہوتی ہے تو پھر اس کا اسکول سے دل اٹھ جاتا ہے، وہ ٹیچر سے بھی گھبراتا ہے، اسکول جانے سے پہلے گھبراتا ہے، ضد کرتا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. دراصل ماں باپ اس بات کو ڈگ آؤٹ نہیں کر پائے کہ بچہ اسکول کیوں نہیں جاتا. اچھا یہ معاملہ صرف گورنمنٹ اسکول کے تک محدود نہیں ہے، جو دوسرے پبلک کنڈر گارڈن اسکول ہیں، پبلک اسکول ہیں، جو انگریزی اسکول ہے، وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہے. میں بہت سے اساتذہ سے ملتا ہوں، ان سے باتیں ہوتی ہیں میری. آپ یہ دیکھیے، پھر آپ اسی سے آپ دیکھیے، میں اب آپ کو میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں. اب دیکھیے جب ہمارے یوم 23 مارچ 1940 میں جو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، تو قائد اعظم کو ایک نوزائیدہ ملک کے لیے جو سب سے زیادہ فکر تھی وہ تعلیم کی. انہوں نے باقاعدہ طور پہ باقاعدہ کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا کہ یہاں اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے بارے میں اخلاق اور ایمان کی تعلیم کیسے دی جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم پہ کیسا پورا دھیان دیں اور اپنے آپ کو کیسے عمل کے لیے تیار کریں. یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو پاکستان نیا جب بنے گا، ہم بنا لیں گے، تو پھر یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ کیونکہ ہماری یہ جو تعلیم ہے ہماری قوم کے لیے صحت اور موت کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہ ایسا لفظ استعمال کیا، یہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. یعنی 1940 میں جب قرارداد منظور ہونے کے بعد قانون نے مسلم لیگ کے ماہرین پھر ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ پاکستان کے لیے تعلیم اور ثقافت کا ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس کے ذریعے نئی ریاست کے نظام تعلیم کو اسلامی تقاضوں کے مطابق مرتب کیا جائے. اس کمیٹی کے ذمہ 3 کام لگائے گئے. نظام تعلیم، سب سے پہلے نظام تعلیم کو کیا ہونا چاہیے، کیسے اس سے مرتب کیا جائے. پھر نظام معیشت کے بارے میں کہا، اس کے خطوط تیار کیے جائیں. پھر تیسرا نظام سیاست کے بارے میں کہا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے بعد 1947 میں اکتوبر 1947 میں پہلی قومی تعلیمی کانفرنس بلائی گئی جس میں پورے ملک سے جو تعلیمی ماہرین تھے ان کو بلایا گیا. اور پھر قائد اعظم نے پیغام یہ رکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں مکمل طور پر اسلامی خطوط پر استوار نظام کی تعلیمی نظام کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم صرف 1 سال ہی زندہ رہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ پورا کام نہ کر سکی. اب وہ علامہ اقبال کے زاغوں کے تصرف میں رہے، عقابوں کے نشے میں، اور آج تک ہمارے جتنے بھی اوقاف ہیں وہ زاغوں کے تصرف میں. پاکستان کو مارز وجود میں آپ دیکھ لیجیے 7 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے، اتنا عرصہ بیت گیا. اس دوران 20 تعلیمی پالیسیاں بنی، بہت سے کام مرتب ہوئے، لیکن ہم اپنی جہالت پہ وہیں کے وہیں کھڑے. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہم سے کتنے آگے بڑھ گئے. چائنا ہم سے 1 سال بعد میں آزاد ہوا تھا، آج وہ تعلیمی حوالے سے، معاشی لحاظ سے وہ کہاں کھڑا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں شرح خوانی کے لحاظ سے دنیا میں یہ 136 نمبر پہ ہے. پاکستان میں 58% لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، بہت کم، وہ بھی نام لکھنا، دستخط کرنا، کیونکہ وہ یونو کی طرف سے یہ تعریف لکھی ہے خاندان کی جو اپنا نام لکھ سکے، وہ خاندان. اور 58 لوگ بتائیں، یونیسیف کے رپورٹ کے مطابق 67 لاکھ بچے، 6.7 ملین بچے جو ہیں اسکول جانے کی عمر میں اسکول جا ہی نہیں پاتے. 59% بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول جانے سے کچھ عرصہ بعد مختلف وجوہات کی بنا پہ اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں. اب یونیسیف کی جو ایجوکیشن فار آل گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 5.3 ملین بچے اسکول ہی نہیں جا پاتے، جو دنیا میں اسکول سے محروم بچوں کا 9.2% ہے. کتنا خطرناک معاملہ آپ دیکھیے. پاکستان میں قریباً 49 ملین بالغ افراد جو ہے وہ لکھنا پڑھنا سرے سے ہی نہیں جانتے. یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور دنیا میں ناخواندہ افراد کا یہ 6.3% ہے، بہت بڑا نمبر ہے. یہ یو این او کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پرائمری سطح کی تعلیم میں دنیا سے 50 سے زائد سال اور سیکنڈری سطح کی تعلیم میں 60 سے زائد سال دنیا سے پیچھے ہے. بڑا خطرناک یہ ہے میسج. ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خرابیاں اور وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج ہم دنیا سے پیچھے ہیں. دراصل بات یہ ہے عارفہ بہن کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے بہت پیچیدہ ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ پیچیدہ بھی ہے اور غیر مؤثر بھی ہے.
جس کے نتائج جو ہیں ہمیں کچھ لے نہیں پاتے، ہماری قوم کچھ نتائج حاصل نہیں کر پاتی، اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک طالب علم کو جب آپ ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ مضامین پڑھانے پہ لگا دیں گے تو پھر وہ کیا پڑھے گا، کیا سیکھے گا، کس میں پوری توجہ دے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج بچوں کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے تعلیم کی کوئی میں ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے. وہ نمبروں کے لیے یا میٹرک پاس کر لیا، یہ نمبر لینے کے لیے، یا ایف اے کر لیا، یا اس کے لیے کر لیا، اس لیے وہ تعلیم حاصل کر. اب آپ دیکھیے کہ ہم مڈل تک طالب علم کو کئی طرح کے مضامین پڑھاتے ہیں جن میں انگریزی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ ہی زور دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے جو طلباء ہیں ان کی دیگر مضامین کی طرف توجہ نہیں رہتی، پڑھ نہیں پاتی، وہ انگریزی کو رٹتے رہتے ہیں. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک اور بدنصیبی بھی بتاؤں آپ کو کہ ہمارے ہاں جو معلمین جو اساتذہ ہیں مطلب وہ ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. پچھلے دنوں میں پاکستان کے ٹی وی کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا. اب آپ دیکھیے جس ملک کے اندر، جس میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ 9,500 گوشت اسکول پائے گئے. یعنی باقاعدہ طور پہ اساتذہ کی تنخواہیں جنریٹ ہوئی، وہاں سے جا رہی ہیں، گورنمنٹ دے رہی ہے اپنے خزانے سے، اور جو اسکول کے اخراجات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور اسکول ہے ہی نہیں، صرف زمین پہ اسکول ہی نہیں ہے، وہ اسکول موجود. آپ اندازہ کریں کہ پھر قومی خزانے پہ کتنا بڑا بوجھ. سر میں یہیں پہ آپ کو روکوں گی، اور کیونکہ ہماری ایک بریک کا بھی وقت ہوا ہے. آپ کی چند ایک باتیں جو آپ نے کہیں اور اگلے سیگمنٹ میں آپ نے مجھے ان چیزوں کے اوپر کریکٹ بھی کرنا ہے. یہ بہت بڑا تکلیف دہ سبجیکٹ ہے. آپ نے کہا کہ بچوں کو پوئمز سکھائی جاتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو بھی تو بھول گئے. مجھے خود اپنا زمانہ یاد ہے کہ رات کے وقت ہم لیٹا کرتے تھے، قرآن پاک کی جتنی آیتیں یاد کی تھیں اور جتنی وہ صوفی تبسم کی پومز تھیں وہ ہم نے رات کو بستر پہ سونے سے پہلے فن ہوا کرتا تھا، سارے لیٹے ہوا کرتے ہوتے تھے. اور اردو کی پوئمز بھی، انگریزی کی پوئمز بھی، درود پاک، قرآن پاک کی آیات. ماں کا رول تھا، فیملی کو انوالو کیا جاتا تھا، جس کا فقدان ہے. اگلی بات، آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کیا. اس کا مقصد ہے آج کے حاکم وقت جو ہیں وہ تعلیم کے لحاظ سے دے آر ناٹ ٹیکنگ تھنگز سیریس. اور اگر تعلیم کی کمی ہوتی جا رہی ہے یا پیش رفت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے، اور یہ ایک حاکم وقت نہیں، پیچھے سے اگر آپ چلتے چلے آئیں، 70 دہائیوں کا آپ نے ذکر کیا، میں تو اب کہتی ہوں 7 دہائیوں کا آپ نے ذکر کیا، میں تو 8ویں دہائی کو بھی اب تقریباً 80 سال ہی ہو جانے اور 2-4 سال کے بعد. تو کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو سیریس نہیں لیا تعلیم کو. اگلی بات آپ نے جو کہی، میں پاکستان کے فنکار، میں شہزاد روئے کو کمپلیمنٹ کرتی ہوں کہ یس، غم دوراں کے بیچ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. شہزاد روئے میرے پاس اسٹوڈیو میں آتے بھی رہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ غریب بچے جو جابز کرتے ہیں ان کے لیے 20 روپے روز ان کو دیتے تھے کہ تمہیں 20 روپے میں دیتا ہوں ماں باپ کو، تم اسکول جانا شروع کرو. تو گورنمنٹ کے انیشیٹوز یہ لازمی ہونے چاہیے. آپ نے گوسٹ اسکولز کی بات کی. اس کا مقصد ہے کہ ہماری اساس کے بیچ میں گڑبڑ ہے. اگین منی ٹاکس والی بات آ گئی. یہ جو گوسٹ اسکولز ہیں، یہ گوسٹ اسکولز کون سے ہیں، کہ کون لوگ ہیں جو پیسے کی اتنی ہوس ہے کہ انہوں نے تعلیم کو بھی، کیا تعلیم کے میدان کو بھی نہیں چھوڑا کہ دے آر ٹیکنگ دیئر سیلریز. یہ اس چیز کے اوپر ان لوگوں کی پکڑ ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہماری گھٹی کے بیچ میں کرپشن ہے کہ ہم تعلیم جیسی جگہ کے اوپر بھی جو گوسٹ اسکولز قائم کر دیے. بہرحال ایک واپس آتے ہیں بریک کے بعد. سمیع اللہ ملک صاحب بھی بات کریں گے. میں نے یہ چند ایک میرے کنسرنز تھے. سمیع اللہ صاحب، آپ نے ایک اور چیز جو کہی تھی کہ ان ممالک میں کوگنیٹو لرننگ ہے جس میں بچوں کو محسوس کرا کے چیز. تو میں یہ کہتی ہوں، میں تو پاکستان کی طرف سے کنسرنڈ ہوں. پاکستان میں ماؤں کا رول ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہو، جو صاحب حیثیت جتنا ہے وہ اپنے بچے کو وہاں پہ بھیجے، مگر پیرنٹس کا رول کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ پیرنٹس صرف
اپنی غم دوراں میں یا ڈوبے ہوئے ہیں یا اپنی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بچہ اپنی زندگی کی جد و جہد کو خود لڑ رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، انہی چیزوں کا حاصل لیں گے ہم جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. واپس آئے ایک دفعہ پھر سے ہم اس بریک کے بعد. میں لاسٹ ایئر کی بات کرتی ہوں کہ کینیڈا میں نا انڈیا سے تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس آئے تھے. پاکستان سے اتنے اسٹوڈنٹ نہیں آئے تھے. وہ اسٹوڈنٹس جب یہاں پہ آئے تو ان کو یہاں پہ منگل کرنا، اس سسٹم میں جانا واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ انگریزی پڑھی ہوئی تھی انہوں نے، یہاں آ کے وہ منگل ہوئے. پاکستان سے صرف صاحب حیثیت ہی اس طرف کو آ سکتے ہیں، حالانکہ یہ سسٹم تو اتنا خوبصورت ہے. یہاں کے انسٹیٹیوشنز میں آپ اپلائی کریں، یو کین گیٹ ایڈمیشن. گریڈ 9ویں سے بھی بچے یہاں آ سکتے ہیں کینیڈا میں، مگر اگر آپ کا بچہ گریڈ 9 سے آتا ہے تو ایک پیرنٹ بھی ساتھ آ سکتا ہے کینیڈا میں. جب آپ ایک پیرنٹ آ سکتا ہے تو وہ بچے کو یقیناً، بے شک وہ پبلک اسکول میں بھی جائے تو اس کو اپنی فیس ضرور ادا کرنی پڑتی ہے. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. جی سمیع اللہ ملک صاحب، اب آپ اپنی بات کو جاری رکھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزار یہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ اس وقفے سے پہلے جو آپ نے ریزرویشن شو کی ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں. یہ وہ اسکول جو ہے وہ علاقے کے جو زمیندار ہیں، بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے زمیندار جو ہیں، یہ وہی اس کے کرتا ہے، اس کو اس کرپشن میں شامل. اور پھر یہ دیکھیے کہ پھر بہت سے ایسے اسکول ہیں، آپ دیکھیے کہ 4570 اسکول ایسے تھے جہاں پہ یہ بڑے بڑے زمیندار اپنی بھینسیں باندھتے تھے اسکولوں کے اندر. اپنے بھینسوں کے باڑے بنائے ہوئے انہوں نے، اپنی گندم کا فصلوں کا جو ہے اسٹاک بنایا ہوا ہے، اسٹور بنایا ہوا وہاں پہ. یہ ہے ان لوگوں جو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ زمیندار جو ہے وہاں کا جو ہمارے یہاں کو جاگیردارانہ نظام ہے، مصیبت یہی ہے ہمارے پاس. اور جاگیردار نظام میں جو جاگیردار ہے وہ تو اپنے علاقے میں بچوں کے اسکول بننے نہیں دیتا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ بچے ان کی جو رعایا ہے ان میں اویئرنیس آئے. جی بالکل. میں بتایا کہ یہ بچے اگر پڑھ گئے تو پھر یہ ہمارے کہاں قابو آئیں گے؟ ابھی تو ان کے ماں باپ کی نسلیں جو ہے ہمارے قابو میں. اب پھر ہوتا کیا ہے کہ اسی حوالے سے پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے جو ہیں، جو دیہاتوں کے اندر تعلیم کا فقدان ہے، تعلیمی فقدان کے ذریعے جو بچے جو ہیں ہمارے، آپ جس طرح ان کی تعلیم سے وہ دور رہتے ہیں. اب آپ کیسے آپ ہمارے جو ہے اس وقت جو ہے یعنی 72% دیہات ہیں، اور دیہاتوں میں کتنی تعلیم ہماری جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، کیسے ہمارے بچے پڑھیں گے؟ اس طرح ہمارے بچے جو ہے سامنے آ سکتے ہیں، مطلب ہماری تعلیم میں کیسے ترقی کریں گے؟ خالی شہر کے بچوں کو بھی، جو شہروں کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچ دیا. اب آپ ذرا غور کریں، آپ دیکھیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہم 8ویں سے لے کے میٹرک تک جو ہے وہ بچوں کو سائنس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، بایو فزکس پڑھا رہے ہیں، بایولوجی پڑھا رہے ہیں، اور ریاضی پڑھا رہے ہیں، نیوٹن کے کلیہ پڑھا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جو بچے جو ہے جو میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ سرکاری کلرک بننا ہوتا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ کلرک بنتے ہیں تو یہ تمام مضامین جو انہوں نے پڑھے، جن پر رٹا لگاتے رہے، ان سے کو کیا فائدہ پہنچا؟ کیا فائدہ دیں گے اپنی آئندہ زندگی کے اندر؟ کیا اسے اپنی تعلیمی اس نوکری کے دوران بایو فزکس یا کیمسٹری جیسے مضامین جو ہے وہ کچھ کام دیں گے؟ یہ اس کے علوم جو اس نے پڑھے ہیں، کیا اسے وہاں ریاضی کے پڑھے ہوئے فارمولے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اسے نیوٹن کے کلیے جو ہے وہاں پہ اس کو کام دیں گے؟ اس سے سرکاری دفتر میں کام کرنا، جہاں اس کے سامنے اب کمپیوٹر رکھتے، پہلے فائلیں ہوتی تھی، اب فائلیں جو ہے کمپیوٹر پہ شفٹ ہو گئی ہیں. اب کمپیوٹر پہ اس نے کام کرنا ہے، اور کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے پھر انہیں پہلے سکھایا جاتا ہے، وہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے کہ تو میں نے نوکری حاصل کرنی ہے، میں اس سے میں کمپیوٹر تھوڑا بہت سیکھ لوں. وہ کمپیوٹر جب ہاتھ سیدھا کر لیتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ جو نام درج کرنا، جو چیزیں فائل کی جو اندراج درج کرنا، وہی سیکھتے ہیں. اس سے زیادہ اور ان کو آتا نہیں ہے، نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب یہ ہماری تعلیم ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ اتنی تعلیمی ادارے سے اتنی زیادہ مضامین جب انہوں نہایت امتحان کر کے، جو امتحان پاس کر کے بعد ملازمت شروع کرتے ہیں، مطلب وہاں یہ ساری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساری محنت جو کسی کام نہیں آتی. ہمارے ملک کا جو سرمایہ جو ہم اسکولوں میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ضائع ہوا، ہمارا نوجوان وہ بھی ضائع ہو گیا. مطلب یہ ساری محنت جو ہے وہ ہماری کس کام کی آئی؟ ہم نے ملک میں کیا ترقی کی؟ آپ مجھے بتائیے. جس کا آج ہم رو رہے ہیں کہ مطلب ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی. مطلب
یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رونا رویا. ہمارے جو سسٹم جو ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بڑا خراب چل رہا ہے. سسٹم کی کوئی ہے یعنی اس قابل نہیں ہے سسٹم کے اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکے. پھر ہمارا نظام تعلیم بڑا غیر متوازن ہے. نظام ہمارا جو ہے, ہماری تعلیمی نظام کا خرابی کا سب سے بڑا سبب ہے ہمارا تعلیمی صاحب یا تعلیمی ڈھانچہ جو ہے. آپ دیکھیں اس کو غیر متوازن ہے کہ ریاست دیکھیں ہمیشہ ملک کے عوام کو ایک جیسی تعلیم اور ایک جیسی تعلیمی مواقع دینے میں ناکام رہی ہے. ہمارے یہاں پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں, غیر سرکاری ادارے بھی موجود ہیں, سرکاری ادارے بھی موجود ہیں, اور تعلیم جیسے مقدس شعبے میں اس وقت جو ہے جو مافیا کردار ادا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بچوں سے جو تعلیم لی جاتی ہے, بچوں کو جو فیسیں ان سے جو لی جاتی ہیں, ان فیسوں کے مقابلے جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں. ہمارے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں, اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق میٹرک تک بچیوں کو تعلیم دینا یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ کیا ریاست یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے. بالکل پوری نہیں کر رہی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح میں نے کہا اگر گوشت اسکول ہے تو گوشت ٹیچرز بھی ہیں. پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, تو ہمارے پاکستانی اینکر جو تھے مطلب وہ گئے ایک اسکول میں جہاں جو اساتذہ کی ایک بہت بڑی ایک اس کا کانفرنس تھی اساتذہ کے اندر. انہوں نے پوچھا, پہلے وہ سوال کرتے تھے ٹیچر سے کہ آپ کون سے اسکول میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے بتایا سندھ کے وہ لوگ تھے, فلاں میں اسکول پڑھاتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا مضمون پڑھاتے ہیں. اس نے کہا میں دینیات پڑھاتا ہوں. اس نے کہا آپ مجھے تیسرا کلمہ سنا سکتے ہیں؟ تیسرا کلمہ نہیں سنا سکا. اس نے کہا اچھا آپ نماز میں پڑھتے ہی ہوں گے تو نماز میں دعائے قنوت سنا سکتے ہیں؟ اسے دعائے قنوت بھی نہیں آئی. پھر آپ یہ دیکھیں اس سے پوچھا کہ اچھا چلے آپ سورہ فاتح سنا دیں. سورہ فاتح سنا دیں. اچھا وہ سورہ فاتح بھی نہیں سنا سکا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس سے کس نے دینیات کا ٹیچر مقرر کیا اس نے؟ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ کیسی ہیں. پھر اس نے ایک ٹیچر کو پکڑا, اس نے کہا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں انگریزی پڑھاتا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ انگریزی میں مجھے بتائیے کہ پاکستان کا دارالخلافہ کہاں پہ ہے. کتنا معمولی سا سوال اس نے پوچھا. مطلب اس نے وہ نہیں, اس کی انگریزی نہیں بتا سکا, اس کو نہیں کر سکا. یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کس چیز کا رونا روئے میری بہن, کس چیز کا رونا روئے آپ کے سامنے. پھر علاقائی عدم مساوات جو ہے وہ الگ ہے. ابھی تعلیم کے اندر جو میں نے رکاوٹیں بتائی ہیں جو وہ تو آپ کے سامنے ہے. اب بلوچستان, فاٹا, دوسرے علاقے جہاں پہلے ہی علاقائی اختلافات کے باعث جو ہے تعلیمی میدان بہت متاثر ہو رہا ہے, وہاں حکومت کا معیاری تعلیم کی فراہمی کی جو نہ دینا بھی ہماری نظام تعلیم کی بہت بڑی ناکامی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فوج نے جو ہے فاٹا کے دوسرے علاقوں پہ جب وہ انہوں نے شرپسندوں کو نکالا وہاں پہ, تو ہماری فوج نے سب سے پہلے وہاں پہ اسکول بنائے. وہاں پہ بڑے اچھے معیاری اسکول بنائے اور باقاعدہ طور پہ اس کا بجٹ جو ہے فوج اٹھا رہی, مطلب تعلیم دے رہی بچوں کو, اور اس سے خطے کی تقدیر بدل رہی. اور بلوچستان کے اندر بھی اسکول بنائے گئے. اور پھر صرف یہی پرائمری ہیلتھ کا اسکول نہیں بنائے گئے, بلکہ ہائی اسکول بھی بنائے گئے اور کالج اور کیڈٹ کالج بھی بنائے گئے. اور کہا کہ یہاں کے جو بچے جو ہیں یہ جب آگے آئے تو تاکہ آگے بھی اچھا جو ہے اسٹرکچر ملے. آپ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں برطانیہ کے اندر. یہاں برطانیہ میں, کینیڈا میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے, یورپ سائڈ میں ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ اگر کسی اساتذہ کا انٹرویو لیا جاتا ہے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ پرائمری اسکول کے استاد ہوتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ پرائمری اسکول کے اساتذہ کے ہاتھوں سے ہمارے بچے جو ہے پالش ہو کے نکلیں گے, فاؤنڈیشن سیٹرز. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا نظام تعلیم کیا ہے اور کیسے چل رہا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر اساتذہ جو ہیں وہ کیسے بھرتی ہوتے ہیں. وہاں تو پرائمری اسکول کا وہ کہتے ہیں جو میٹرک پاس ہو اس سے بھی پرائمری اسکول میں ایک استاد کیا جائے. مطلب یہ تو ہمارا معاملہ چل رہا ہے. مطلب اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے ہاں تعلیم کا جنازہ کیسے نکالا جا سکتا ہے. جناب سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ نے جیسے کہا تو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز, یس کمپیوٹر کی ایجوکیشن لازمی ہونی چاہیے, مگر جو بچے آگے ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر جاتے ہیں اگر ہر سبجیکٹ کا تھوڑا تھوڑا شامل ہوتا ہے تو کوئی اتنا مذائقہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں ووکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. میں سمیع اللہ ملک صاحب
جو میرا کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے. جی میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں جب اس کو بہتر نہیں کیا بلکہ چیزوں کو بگاڑ پیدا کیا. گورنمنٹ کو، ہمارے جتنے جرنلسٹ ہیں جیسے آپ جیسی شخصیت ہے، گورنمنٹ کو یہ کہا جانا چاہیے کہ تعلیم کے لحاظ سے جو پالیسیز بنائیں وہ ایک اسٹینڈرڈ پالیسی ہونی چاہیے جس میں باقاعدہ معیار تعلیم جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. مگر ہم اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے واٹ آئی ایم گیٹنگ، ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرے کو یہ کیوں مل رہا ہے. اگر کسی نے، اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور وہ کہیں اپنے بچوں کو ایکسٹرا ہیلپ لے کے دے رہا ہے یا، تو میرا خیال ہے وہاں سے ہماری توجہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ ہونی چاہیے واٹ آئی کین ڈو، واٹ آئی کین ڈیلیور. اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے خود سے انوالو ہونا چاہیے، خود سکھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف انحصار کریں کہ ٹیوشن والے نے پڑھا دینا ہے یا ٹیچر نے پڑھا دینا ہے. دیر از اے پیرنٹس رسپانسبلٹی ایز ویل. ماں کے پاؤں کے نیچے ایسے جنت نہیں ہے کہ ماں ماڈرن ہو کے نکل جائے اور اپنے بچے کی تعلیم کے لیے اور اس چیز کے اوپر اثر انداز نہ ہو. میرا کنسرن صرف یہ اتنا ہے، یعنی ہم میں سے ہر انسان اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کی بجائے وی ہولڈ سسٹم اکاؤنٹیبل فار دوز تھنگس. میرا کنسرن صرف اتنا ہے. عرفہ بہن، آپ نے ابھی، میں آپ کے دوبارہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، جو آپ نے مجھے بتایا کہ ہماری مائیں جو تھیں ہمیں وہ صوفی تبسم کی نظمیں سکھاتی تھیں اور ہمیں قرآن کی آیتیں سر، پورا چھوٹی چھوٹی آیتیں 30ویں پارے کی ہم نے یاد ہی رات کو بستر پہ کی. تربیت کا نام دیا جاتا ہے. جو ماں باپ گھر میں پڑھاتے ہیں بچوں کو جو سکھاتے ہیں اسے تربیت کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ تربیت ہے جو کہ تعلیم کے، یعنی تعلیم کی مدد کرتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور یہ بھی آپ کا کنسرن بالکل وجہ ہے. ہماری ماؤں نے بھی ذمہ داری جو ہے، جو ان کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اب میں معافی چاہتا ہوں، بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. اب ہماری ماؤں کو یہ تو پتا ہے کہ اس وقت کون سا ڈرامہ لگنے والا ہے. کیا بات ہے سر، میرا بھی یہی کنسرن ہے. ڈرامے وہ بڑے مقبول ہیں، وہ چلنے چاہیے، وہ دیکھنے ضروری ہے. اب یہ بھی انہیں ماؤں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ٹیلی فون سے یوٹیوب کو کیسے بڑی اسکرین پہ کنیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہاں سے کوئی فلمیں دیکھ لی جائے. اگر نہیں کچھ علم تو وہ جو ان کا صحیح اثاثہ ہے، جو ان کے بچے ہیں، ان بچوں کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں. وہ بچوں کو نہیں دیکھتی، مطلب ہے کہ بھی کیا وجہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مائیں بھی اسی نظام تعلیم سے نکلی، اسی نظام تعلیم سے آئی ہیں. پھر ہمیں وہاں پہ اس کا تیل پانی کا ایسا چکر ڈال دیا گیا ہے ماؤں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی کہ ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. مہنگائی اتنی آسمان پہ چھو رہی ہے. وہ ماں باپ دونوں جو ہے کام کرتے ہیں. اب جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے تو نوکر رکھے ہوئے ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، گھر پہ آیا رکھی ہوئی ہیں، بچوں کو کھلا بھی رہی ہیں. دونوں اچھی تنخواہ لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ان کے ہاں مصیبت یہ ہے وہ پیسے تو بہت کما لیتے ہیں وہ لوگ، لیکن بچوں کو نہ ماں کی ممتا ملتی ہے، نہ ماں باپ کی پوزیشن ملتی ہے. نہیں سر، میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں پریفرنسز، یہ تو پریفرنسز کی بات ہو گئی کہ کچھ لوگوں کی پریفرنس ہے کہ میں نے جا کے، کل میں نے ایک پارٹی میں جانا ہے، اس کے لحاظ سے شام کو میں نے اپنے شاپنگ کرنی ہے، صبح کے وقت میں نے اپنی جاب پہ جانا ہے. اب بچہ بالکل اگنورڈ ہے، وہ ظاہر ہے یا تو ٹیلی فون کے سر کے اوپر ہے یا یوٹیوب کے سر کے اوپر ہے. مگر بدلتے وقت کے ساتھ آپ بچوں کو بھی لے کے چلیں، بدلتے وقت کے ساتھ ہم بچے کی تعلیم کے اوپر ماں باپ کی انفلوئنس کیا ہو. پیرنٹس آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی، اسپیشلی مدرس. یہ آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا. واقعی ماں باپ کا جو رول ہے، آپ دیکھیے ماں کا زیادہ رول ہے. جو مائیں کام نہیں کر رہی، ملازمت کر رہی ہیں، مطلب میں ان سائڈ کے وہ مائیں، کیونکہ ملازمت کرنے والی مائیں جو ہیں وہ صرف پاکستان کے اندر 5% ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی 95% مائیں جو ہے وہ گھروں پہ رہتی ہیں، مطلب اور اتنی پڑھی لکھی تو کم از کم. اچھا، ان میں اب یہ بھی بتاؤں کہ 39% ایسی مائیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دے سکتی ہیں، نماز سکھا سکتی ہیں، تربیت کر سکتی ہیں. آپ نے اشارہ کیا. لیکن میں اب آپ کو ایک اور بڑے گمبھیر مسئلے کی طرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر فنی تعلیم کا بڑا فقدان ہے. جی سر. ہمارے نظام تعلیم کی راہ میں ایک ایسی بڑی رکاوٹ ہے. دنیا بھر میں ریاست اپنے نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے انہیں فنی تعلیم مہیا کرتی ہے، اپنے اخراجات بھی مہیا کرتی ہے.
اس ضمن میں فنی تربیتی ادارے قائم کیے جاتے ہیں, کالجز بنائے جاتے ہیں, تربیت یافتہ نوجوان جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ خود مختار ہو کر اگر انہیں جاب نہیں ملتی تو اس فنی تعلیم کی وجہ سے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, معاشرے میں وہ ایک بہتری کی طرف اضافہ کرتے ہیں, معاشرے کے اندر ایک اچھا ایک انہیں اسٹیٹس مل سکتا ہے اپنے کام کرنے سے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. اب چند مہینے پہلے جب میں پاکستان کے اندر تھا تو میں ایک جو کام کر رہا تھا ایک آدمی, اس سے میں نے بات کی تو اس نے جو مجھے بات بتائی تو میں چونک گیا سن کے. اس نے مجھے کہا کہ جی آپ آئے ہیں تو میرا بچہ میٹرک پاس ہے, اسے کوئی نوکری دلوا دیں آپ. میں نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے 3 بچے ہیں, یہ میرا سب سے بڑا جو بچہ ہے اس نے میٹرک کیا ہے, باقی بچے ورک شاپ میں کام کرتے ہیں, باقی دونوں بچے. اور پھر اس نے کہا کہ آپ یقین کیجیے اس نے میٹرک کر کے میں نے اس پہ پیسے خرچ کیے, میں نے اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے میرا پیٹ کاٹا, اور اب میرے جو بچے میں نے ورک شاپ میں ڈال کرائے تھے انہوں نے اتنے سالوں میں اتنا کام کر لیا, انہوں نے گھر کا خرچہ اٹھا لیا, اس اپنے بھائی کا بھی خرچہ اٹھا لیا, لیکن یہ میٹرک جو پاس ہے یہ گھر میں فارغ ہے. وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے اگر پتا ہوتا کہ مجھے یہی دن دیکھنا ہے تو میں اس کو بھی کسی ورک شاپ میں ڈال دیں. اب اندازہ کریں آپ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوڑ کی بھی بات ہے. میں نے ذاتی طور پہ انٹرویوز دیے ہیں, میں نے وزٹ بھی کیا ہے. پاکستان میں ایک ادارہ ہے الخدمت, آپ یقین کیجئے گا اس میں, بلکہ جاوید چودھری صاحب, مجیب الرحمان شامی, بہترین لوگ ہیں. ہمارے ٹورنٹو کے بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب اس کے ممبر ہیں, ہمارے ٹورنٹو میں سک کڈز ہاسپٹل میں ہوا کرتے ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن بچوں کی ہائی پرسنٹیج ہوتی ہے ان گریڈ 12 ان کو اگلے انسٹیٹیوشنز میں داخل کرنے کے بعد, اچھا اب پھر منی ٹاکس والی بات ہے, افراد غلط ہیں. دیر آر سم گڈ پیپل جو چینج لے کے آنا چاہتے ہیں. وہ ایک بچی کو اسکالرشپ ملا تو وہ 2 اداروں سے متوازی اسکالرشپ حاصل کر رہی تھی, حالانکہ وہ کسی اور بچے کا حق غصب کر رہی تھی. تو کہنے کی بات یہ ہے, جیسے آپ نے گو سکولز کی بات کی, جیسے یعنی جب کوئی ادارے مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کی فیس اور اخراجات پورے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اپنے ریسورسز استعمال کر کے ڈبل اینڈ ٹرپل حاصل کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی موقع مل جائے, وہ نہیں دیتے. یعنی سیلفش بیہیویئر ہمارا بڑھ گیا. مگر پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو کہ مدد کرتے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کرتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک اور خرابی بھی ہے جی, وہ صنفی جو ہے وہ فرق ہے ہمارے ہاں. صنفی فرق یہ ہے کہ لڑکیوں, بچوں اور بچیوں کے درمیان جو ہے نا فرق کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا سینسس ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ 56% بچیاں ہیں اور 44% جو ہیں بچے ہیں. کیونکہ لڑکے سیریس نہیں ہے نا. اس کے لحاظ سے بچوں کے اسکول بنائے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول ہی کافی نہیں ہے ان کے لیے, لیکن پھر بھی جو تناسب ہے وہ 4-10 کا ہے. یعنی 4-10 اسکولوں کے 10 بچوں کے اسکول مقابلے 4 اسکول بچیوں کے. اب یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے بچوں کو. آپ نے یہ کہا کہ 56% لڑکیوں کے 44% لڑکوں کے ایسے شروع کیا جاتا ہے. یعنی بچی کو کام پہ لگایا ہوا ہے, بچے جو ہیں چاہے وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, ہمارا گدی کیا جاتے ہیں بھی شام کو یہ نہیں سر, اس کی وجہ آن اے لائٹر موڈ بوائز انٹرنیشنلی آل اوور دی ورلڈ آپ دیکھ لیجئے گا جتنی لیڈنگ پوزیشنز ہیں اب خواتین اس کی طرف زیادہ جا رہی ہیں کیونکہ بوائز آر ناٹ سیریس. ہمارے جو پوری دنیا کے لڑکے آر ناٹ سیریس, گرلز آر مور سیریس دیز ڈیز. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر ایک بچی جو ہماری جو یعنی ماشاء اللہ زہرا اس کا نام ہے, اس نے ایک انٹرنیشنل ادارے کے اندر امتحان دیا ہے. 5,05,772 بچوں کے اندر اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی پاکستان کی اس پاکستانی بچی نے. یہ کتنی پراؤڈ کی بات ہے. میں یقین کیجیے جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میری تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی اس بچی نے کس قدر اپنے سے ماں باپ کا, ملک کا بھی نام روشن کیا. تو کیا یہ اس بات کی مثال نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں پہ توجہ دیں تو ہماری بچیاں جو ہے کہاں سے کہاں جا سکتی ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتی کہ پاکستان کے اندر ہماری بچیاں آج پائلٹ بھی ہیں,
کون سا محکمہ ہے جہاں ہماری بچیاں جو ہے ترقی نہیں کر رہی, مطلب انہوں نے اپنا لوہا نہیں منوایا, مطلب بچیاں کر رہی ہیں. بچوں کو ماحول تو دیں آپ, بچوں کو پڑھنے کا ماحول تو دیں آپ, مطلب لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جب پڑھنے کا ماحول ایسا نہیں دیں گے, جب اسکول کم ہوں گے, کالج کم ہوں گے, یونیورسٹیاں کم ہوں گی بچوں کے لیے, تو کہاں پڑھیں گے؟ پھر آپ یہ بتائیے, میں آپ کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ غیر تربیت یافتہ اساتذہ جو ہے وہ بھی ہماری تعلیمی نظام کی بہت بڑے مطلب اس میں اس کا ایک وجہ ہے, ہماری نظام خرابی کا باعث ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا مگر وہ پولیٹیکل پوسٹنگز ہیں نا, پولیٹیشینز آر پلئنگ اے بیڈ رول. دیٹ ایک پی ٹی سی کی جو پرائمری اسکول ٹیچر ہے, یہ میں اچھے دنوں کی بات کر رہی ہوں, پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے جو پولیٹیشین تھا وہ 10,000 روپیہ چارج کرتا تھا. تو پولیٹیشینز آر کلپریٹس. دیکھیے غربت جو ہے بہن, ایک اور میں بتاؤں, غربت جو ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اوپر سے مہنگائی بھی. ملک کی بڑی آبادی جو ہے غربت میں زندگی بسر کر رہی ہے. ایسے یعنی حالات میں لوگوں کے لیے لوگوں کا اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا مشکل ہو گیا ہے. وہ فیس سے ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, بلکہ وہ کاموں پہ بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ اسے کسی فیکٹری میں لگا دیا جائے, کسی ورک شاپ میں لگا دیا جائے. ہوتا کیا ورک شاپ کے اندر کئی سال تک وہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا بن کے استاد کی مار کھاتا ہے, جوتے کھاتا ہے, کئی سال وہاں اپنی زندگی وہ تباہ کر دیتا ہے. پھر معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جو اس کی تذلیل ہوتی ہے, جو اس کی تضحیق ہوتی ہے, پھر وہ اس کا بدلہ بھی اسی معاشرے سے ہی لیتا ہے, اسی معاشرے سے لیتا ہے. اب آپ دور نہ جائیں, پھر ہمارے آپ کو پتا ہے کہ دینی مدارس ہیں پاکستان کے اندر, وہاں پہ آپ وہاں پہ دیکھیے 23 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہے مدارس میں پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی این جی او ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یعنی باہر کے ملکوں جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ مدارس ہیں جو کہ تعلیم بھی دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں, کپڑا بھی دیتے ہیں, رہائش کے لیے چھت بھی دیتے ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو ہے مدارس کی پوزیشن وہ نہیں رہی جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے. میں نے خود کراچی میں, آپ کو بہت زیادہ تو نہیں, بہت سے مدارس ہیں, لیکن میں آپ کو کراچی کے ایک مدرسے کی بتا دیتا ہوں. مطلب وہ مدرسہ جامع صفا ہے, وہاں پہ ان کے محتمم جو ہیں وہ مفتی زبیر صاحب ہیں. اکثر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, ٹی وی پہ وہ آتے ہیں. بہت زبردست قسم کے وہ مفتی بھی ہیں, دنیاوی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, معاشری اور معاشرتی لحاظ سے, ہر لحاظ سے ان کی بڑی صاحب رائے ہوتی ہے. مطلب مجھے انہوں نے دعوت دی اپنے مدرسے میں آنے کی. وہ جب میں ان کو جامع میں گیا وہاں پہ, آپ یقین کیجئے کہ میں تو دنگ رہ گیا. میں نے کوئی ایک اور شکل دیکھی تھی مدارس جو میں نے سنا ہوا تھا, اس سے بالکل مختلف ان کے بچے جو ہیں. میں اچانک گیا ان کے, میں بتا کے نہیں گیا, میں نے بتایا کہ میں آؤں گا, وہ مجھے گیا, مجھے انہوں نے پورے اپنے جامع کا انہوں نے مجھے اپنا پورا دورہ کروایا, دیکھا میں نے. آپ یقین کریں کہ ایک کلاس کے اندر باقاعدہ طور پہ انگریزی کی مباحثہ ہو رہا تھا, بچے ڈیبیٹ کر رہے تھے انگریزی کے اندر. انہیں وہ انگریزی میں یعنی انگریزی میں تقریر کرنا سکھا رہے تھے. کیا بات ہے سر, آپ نے تو بات ہی ختم کر دی, یہیں پہ بات ہی ختم کر دی کہ حالانکہ وہ مدرسہ تھا مگر وہاں پر مدارس میں بھی انٹرنیشنل لینگویج ہو, تاکہ آپ اپنے بچے کو چاہے آپ ریلیجس ڈیبیٹس کے لیے ہی لے کے جائیں مگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ وہ پرفارم کر سکے. آپ یہی فرما رہے ہیں نا. اور یہ جو لوگ انگریزی کے ویری ہیں, میں کہتی ہوں ان کے لیے بہت بڑی سبق آموز لائن ہے. اس سرداری کی میں بات کر رہا تھا, میں اس کو بات بتا دوں. پھر میں نے اس سے اگلی کلاس دیکھی تھی, ایک جگہ پہ وہ عربی کا مباحثہ چل رہا تھا, وہ عربی بھی سکھا رہے تھے. تو میں نے انہیں سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ آپ زبانیں ان کو سکھا رہے ہیں. اس نے کہا جی بات یہ ہے, ہم ان کو جن بچوں کو شوق ہے, ہم نے زبردستی کسی پہ یہ بات کو ٹھونسا نہیں ہے, جس بچوں کو شوق ہے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ نہ صرف بہترین مبلغ بنے بلکہ بہترین معاشرے کا ایک شہری بنے, معاشرے میں جائیں. صرف یہی نہیں بچوں کے لیے کہ صرف یہاں سے فارغ ہوئے اور کوئی مسجد سنبھالی انہوں نے بتایا, ہم انہیں معاشرے کا اچھا شہری بنا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری حکومت نے آج تک ان مدارس کی کیا مدد کی؟ ایسے مدارس جس کا میں نے ذکر کیا ہے, ایسے جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور خود انہیں پتا بھی ہے ہمارے ملک کے اندر مدارس کون کون سا اچھا کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, کوئی مدد نہیں کی ہم نے ان مدارس کی, وہ مدد نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. مطلب سر چلیے 2-3 سفارشات پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلی بات جو میں فیل کرتی ہوں کہ بحیثیت والدین, یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے. آپ نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کے کانسٹیٹیوشن میں, آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے یعنی پہلی جماعت سے لے کے میٹر تک بچوں اور بچوں کو مفت تعلیم دینا.
اب یہ جو میں نے آپ کو ابھی یونیسیف کے اور UNO کے جو میں نے آپ کے سروے بتائے ہیں بتایا، آپ بتائیے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ الٹیمیٹلی تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر گوشت اسکول ہے وہاں پہ بنے ہوئے تو وہ جو گوشت اسکول جہاں پہ بنے ہوئے ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے مشرف کے زمانے میں یہ بہت سے گوشت اسکول پکڑے گئے، فوجی نکلے وہاں پہ تو فوجی نے کیا. اب دیکھیے ہر کام ہم فوجیوں سے کروانا شروع کر دیا ہم نے. بجلی کی چوری ہوئی گالیاں بھی دیتے چلے جائیں، چوروں بجلی چوروں کو پکڑو. فوج اس کام میں لگی ہوئی ہے. فوج کرپشن میں معاملے پکڑا، فوج اس میں پیچھے لگایا ہوا ہے، کرپشن بھی پکڑا تمہیں. یہ جو دوسرے جو خرابی ہیں اس میں بھی فوج کو ہم نے لگایا ہوا ہے. آپ دیکھیے فوج کا کام تو ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. ملک کے اندر کوئی انکشاف پھیلانے والے ان کو پکڑنا، ان سے بھی کرنا ہے. اور ہم سارے کام فوج سے بھی لے رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے جب بجٹ تیار ہوتا ہے تو اور کاموں کے لیے بجٹ تو بن جاتا ہے. اور آپ پچھلے 2 بجٹ میں فوج نے، پچھلے 3 بجٹ میں فوج نے بڑا ایک ایسا کام کیا ہے، اس نے اپنے بجٹ میں کوئی زیادہ رقم حاصل نہیں کی. حالانکہ جو GDP ریٹ میں جو بتایا، یعنی پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے جی ہماری فوج جو ہے وہ تو 80% بجٹ کا کھا جاتی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اس ماحول میں جبکہ آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور CPAC کے بعد دشمن آپ کے شیطانی مسلط جو ہے وہ بھی آپ کو تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے. اس زمانے میں بھی فوج جو ہے اس کا بجٹ نہیں بڑھ رہا، وہ 18% جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے. اس 18% میں سے طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، بارشوں میں جب آ جاتے ہیں تب بھی فوجی آ گیا کہ ہم دیکھتے ہیں فوجی آتی ہے، فوجی کرتی ہے. مطلب فوج کے سارے کام ہم نے لگائے ہوئے ہیں. ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے دیکھیں. اس کا ایک باقاعدہ آپریشن ہونا چاہیے، پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اس نظام کا. اور پوسٹ مارٹم کیا ہے؟ پوسٹ مارٹم یہ ہے کہ ہم جو بھولی ہوئی تعلیم ہے، ہم نے دراصل ان زمانے میں بندوں نے بندوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا. ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لاتا ہے. جب ہم اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے تو ہر آدمی جواب دہ ہوگا. ہر آدمی آخرت کی جواب دہی کے لیے جو ہے اپنے نیکی سے صحیح کام کرے گا. کرپشن ختم ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف، قرآن و سنت کے منافی کو قانون نہیں بنایا جائے گا. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں یہ سود کا نظام جو چل رہا ہے یہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے. کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں سے جو کر سکتے ہیں آرام سے، آپ نے تعلیمی نصاب کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا ہے. آپ نے تعلیمی نصاب سے بہت سی چیزیں ایسی حذف کر دی ہیں جو کہ آپ کی آئیڈینٹی تھی، جو آپ کی شناخت تھی. کس لیے؟ ہمیں کبھی آخا بورڈ بنا دیا گیا ہے، کبھی کوئی بورڈ بنا دیا گیا ہے. اب ہم نہ ہم کوے رہے، نہ تیتر رہے، نہ بٹیر بنے، نہ بنگلہ بنے. کچھ بننے کو یعنی ہمیں کچھ رہنے دیا نہیں جاتا. سب سے آپ دیکھیں ملکوں کی تباہی کا سب سے بڑی وجہ جو بتاتے ہیں جو دنیا بھر کے ماہرین ہیں وہ بتاتے کہتے ہیں کسی ملک کا نظام تعلیم تباہ کر دو تو ملک خود بہت تباہ ہو جائے. کمال بات کہی سر. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب. کسی ملک کا نظام تعلیم تباہ کر دو وہ ملک کو تباہ کر دو گے. کسی ملک کی عوام کا مورال ڈاؤن کر دو آپ اس ملک کو گرا کے رکھ دو گے. بہت شکریہ آپ کی پریزنس کا، بے انتہا شکریہ. اگر نظام تعلیم کو بہتر کر لیں گے تو پھر جناب I have all my respect for شیخ حفیظ صاحب. انہوں نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں بہترین تعلیم حاصل کی، پاکستان ان کو واپس دے کے گیا. اگر آپ اپنے ملک میں ہی چاہے کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھے، چاہے وہ پبلک انسٹیٹیوشن سے یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھے، اگر آپ اپنے نظام تعلیم کو بہتر کر لیں گے تو یقیناً ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب. آپ بہت شکریہ آپ کا بھی. بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک تھا، آپ یقین کیجئے گا. مائی ہارٹ بلیڈس. پتہ نہیں یہ کون سا دور ہے. آسانیاں فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. آمین ثم آمین آمین. اجازت دیجئے صاحب. چلیے اس مخمصے کو حل کرنے میں میری مدد ضرور کیجئے گا. اس وقت اجازت